ماشاءاللہ الکریم جی، آج ہم آمین کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہیں کہ اجاز بھائی کے ماشاءاللہ 2 شہزادوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا یہ کام ہے۔ تمام احباب کو، ان کے گھر والوں کو، والدین کو خصوصاً بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو قرآن پاک یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب مل کر پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو کوئی مرد، انسان، عورت، جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو تمام احباب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تاکید فرما رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو خوبصورت انداز کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکا ہے اور احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے، آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنے میں اٹکتا ہے، رکتا ہے، محنت و مشقت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک سیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو تو اجر مل ہی رہا ہے، لیکن یہ جو شخص قرآن پاک کو سیکھے بغیر، دیہاتی، اس وقت میں جس انسان کے پاس علم دین کم ہوا کرتا تھا اس کو دیہاتی کہہ کر بلایا جاتا تھا کہ یہ عام انسان، اس نے سیکھا نہیں، کم علم۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسا اگر شخص قرآن پاک پڑھے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، پڑھنا شروع کیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، رک رک کر پڑھا، ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا، اور دوسرا جو اس کو اجر ملے گا، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، وہ یہ ہوگا کہ وہ اس قرآن پڑھنے پر مشقت کتنی کر رہا ہے، بار بار اس کو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دوسرا اجر اس کو مشقت کرنے کا ملے گا۔ تو ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ انہوں نے، حافظوں نے تو قرآن پاک پڑھا، تو ہمیں عام انسان جو ہم قرآن پاک مدارس میں، مساجد میں نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے۔ اب یہ حفاظ کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف قرآن پاک کی تعلیم پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ناظرہ خواہ کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے، تمام انسانوں میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن پاک، وہ کلام جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور پر نازل فرمایا، وہ قرآن جو پڑھے گا وہ تمام امت میں بہترین اشخاص کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حفاظ کی فضیلت سنتے ہیں کہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قرآن پاک کو حفظ کر لے، اس کو اپنے سینے میں بسا لے، اس پر عمل شروع کر دے، قرآن پاک کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کیا اجر عطا ہوگا؟ اس کو اجر یہ عطا ہوگا جو قرآن پاک پر عمل کرے گا، وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن کی سفارش کے اوپر ان لوگوں کو داخل جنت فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہمیں ملی۔ لیکن شارحین حدیث جو حدیث نقل کرتے ہیں انہوں نے کثیر اشاروں سے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ ان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی سفارش پر بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ انتہائی ضروری بات جو یہاں پر ہے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی سفارش کے باوجود بھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوا کہ وہ لوگ جو حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اگر آج کے معاشرے میں ہم اپنی نظر دوڑائیں، توجہ کریں، تو ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، کیا کرے گا؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ کمائے گا کہاں سے؟ لوگوں کی سوچ یعنی کہ دنیا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر دین اب دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزی کا ذمہ خود ہمارے پروردگار نے لیا ہے، کسی انسان کے ذمہ، کسی عام انسان کے ذمہ نہیں لگایا۔ اگر انسانوں کے ذمہ روزی کا ذمہ ہوتا تو آج کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، اپنے گھروں میں ہی قتل ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزی کا ذمہ اپنے لیا ہے۔ روزی اللہ تبارک و تعالی نے دینی ہے، چاہے آپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، جو چاہے بنائیں، لیکن حافظ قرآن کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب وہ سفارش کرے گا تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو علیحدہ کر دے گا کہ ان لوگوں کے اے حافظ، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے اے باری تعالیٰ ہماری بخشش، ہم اس کے خاندان کے اندر ہیں، جبکہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ 10 لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ حیران ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کریم کی یعنی دین کی تعلیم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے والدین اور ان کے ساتھ تانا زنی کرتے تھے کہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، کیا کرے گا یہ معاشرے کے اندر۔ تو ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی حافظ قرآن کی سفارش کے اوپر۔ باقی حدیث پاک میں موجود ہے کہ 10 لوگوں کی بخشش کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بعمل حافظ قرآن کی سفارش پر 10 لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو اتنی فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اس کے ساتھ حافظ قرآن کے والدین کو جو افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب بروز محشر ایک حافظ قرآن کے والدین وہاں پر پہنچیں گے میدان محشر کے اندر، تو عام لوگ، ہم لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام لوگ سوال کریں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو ان کا سوال کیا ہوگا، یا اللہ کیا یہ کوئی ولی ہے یا کوئی نبی ہے جس کو اتنا عظیم مرتبہ میدان محشر میں وہ عالم کہ جب ہر انسان ایک دوسرے سے کہہ رہا گا کہ مجھے نیکی دے دو تو مجھے نیکی دے دو، لیکن اس وقت نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ نفس نفسی کا عالم میں ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی بخشش کیسے کروائیں۔ لیکن والدین کس کے ہوں گے؟ حافظ قرآن کے۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاج پہنا رہا ہے جو میدان محشر میں روشن ہو جائے گا۔ یہ میدان محشر میں والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج پہنایا اور ان کو داخل جنت فرمایا، حافظ قرآن کے والدین۔ اب ہم یہ سوچیں کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی کتاب تورات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں ہمارے دور کے اندر آج نبی پاک کی امت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ ہمارے یہاں پر حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اللہ پاک کی اس مبارک کتاب کو لوگ اپنے سینوں میں بساتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔
لیکن تورات جب موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تو انہوں نے ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو سناتے، لوگ سنتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، میں تورات پڑھتا ہوں، تیرا کلام پڑھتا ہوں، یہ صرف مجھے یاد ہے، اے رب ذوالجلال یہ مجھے انعام عطا فرما کہ میری امت یعنی میرے لوگ بھی اس کتاب کو یاد کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ یعنی اللہ کے دوست، اے موسیٰ یہ فضیلت، یہ انعام میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا ہے کہ ان کی امت کے لوگ ہی اس کلام کو، ان کی کتاب کو، قرآن کریم جو ہم یاد کرتے ہیں صرف وہی یاد کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی امت اس کتاب کو، اپنی کتاب کو یاد نہیں کر سکے گی۔ پرانے وقتوں میں کسی امت میں کسی نبی کی کتاب کو یاد نہیں کیا، صرف قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، صرف اس کو آج کے لوگ، آج کے بچے، نوجوان یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کی بارش فرما دی ہے۔ ہم پر اتنے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے کہ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، قرآن پاک کی فضیلت کے اندر ہے یہ کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آئی، تو بڑے حیران ہوئے، وہاں سے گزر گئے۔ چند روز قبل جب دوبارہ گزرے تو وہاں سے بالکل چیخ و پکار ختم، خوشبودار ماحول، تو آپ بڑے حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے جب میں گزرا تو انتہا کے یہاں پر عذاب اور چیخ و پکار، اور اب جب میں گزرا تو یہاں پہ خوشبودار ماحول، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہگار تھا، اپنی زندگی کے اندر اس نے گناہوں کی کثرت کی تھی جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں ایک بیٹا، یعنی ابھی بیٹا پیدا نہ ہوا تھا، ایک بچہ تھا، اس کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یعنی کلام پاک، قرآن اس وقت نازل نہیں، کلام پاک، اللہ کی تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف کرنا، ہر کام سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو اللہ کا ذکر کرنا، اس کے لیے اس کی والدہ نے اس کو بھیجا۔ جب اس شخص کے بچے نے مسجد میں بیٹھ کر، یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صرف کیا بولا ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے اس بندے پر سے عذاب ہٹا لیا۔ اب جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین میں سے جو ہیں گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، تو ایک وہ جو حافظ قرآن ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پورا اپنے سینے کے اندر بسا لی ہے، تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین، عزیز و قریب رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یقیناً ہمارا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اس انسان کی جو حافظ قرآن ہے، اس کے والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی انشاءاللہ الکریم بے حساب مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمیں بخشے گا۔ اور حافظ قرآن کو صرف دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں نہیں عطا فرمائی، جب حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ پر اس بندے نے دفن ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے مٹی، اے قبر، اے زمین وسیع ہو جا، کہ تیرے اندر وہ شخص آنے والا ہے کہ جس نے میرا کلام، میری کتاب اپنے دل کے اندر بسائی ہوئی ہے، اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ارشاد فرما رہا ہے۔ صرف دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ فضیلتیں نہیں ملیں گی، بلکہ قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر ہمیں ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی رسول تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں آنے کی خواہش رکھتے تھے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ عیسیٰ روح اللہ، یہ ان کا واقعہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیج دے، اور قرب قیامت میں عیسیٰ روح اللہ کا ظہور بھی ہوگا۔ قرآن کریم پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں،
ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں قرآن کریم پڑھنے کی ہمیں عطا فرما رہا ہے. ایک حرف پڑھنے کے بدلے صرف ایک حرف. الف یہ ایک حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے. حافظ قرآن کی فضیلت، عالم دین کی فضیلت. عالم دین کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں، کہ اس نے دین کی جو تعلیم ہے اپنے سینے میں بسا لی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں چلائی، ہمیں سکھایا. نبی پاک نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقے بتائے، جو ان کو سیکھے گا. دین کی تعلیم کیا ہے؟ آج ہم سب تمام احباب دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو عالم دین بن رہے ہیں ہم ان پر بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بن رہے ہیں. تو وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب کی چیز ہے. نبی پاک نے جو تعلیمات دی وہی عالم دین وہاں پر جا کر سیکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل ہوا، ان کی زبان عربی کے اندر. ہم تو اردو بولنے والے ہیں، ہم عربی کو کیسے سیکھیں گے جب ہم کسی کے پاس جائیں گے؟ یہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ قرآن کریم جو میں نے نازل فرمایا ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے. جو کفار ہیں جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارہ ہے یہ قرآن پاک. جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھیں، نبی پاک کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں. اب یہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں تو ان کے لیے قرآن پاک انعام نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. قرآن پاک مومنین کے لیے شفا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھا سیکھا. آج کے دور میں ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نہیں مانتے. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، ان کے ارشادات، ان کے احکام، ان پر عمل کریں گے تو قرآن پاک ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے. قرآن پاک راہ ہدایت ہے. قرآن پاک کے اندر ہماری زندگی گزارنے کا طریقے بتائے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے کہ قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی آخری وقت تک واقعہ، ان کی ایمانداری کا واقعہ کہ آخر انہوں نے کیا کیا، کیا واقعہ بیان ہوا کہ ان کے ساتھ کسی زیادتی ہوئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بالکل ایک عام قبیلے کے رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی. ان کی سچائی، ان کا ایمان مضبوط تھا. ان کا صرف ایمان، یہ اس قصے سے ایک بڑا مختصر اور خوبصورت ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ جب اس عورت نے زلیخا نے کہا کہ گناہ کی طرف آ جاؤ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ خدا دیکھ رہا ہے، ان کا تو بت تھا، اس نے کیا کیا، کپڑا اٹھا کر بت کے اوپر ڈال دیا اور کہتی ہے اب خدا نہیں دیکھ رہا. تو یوسف علیہ السلام کا کیسا مضبوط ایمان تھا اللہ پر اور اللہ پر یقین اور اللہ سے ڈرنے والے، خوف والے، اللہ کی محبت والے، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا یہ نہیں ہے کہ جس پر تم کپڑا ڈال دو اور ہمیں نہ دیکھے. میرا خدا وہ ہے جو ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. ہم ساتوں زمینوں کے نیچے بھی چلے جائیں گے تو میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں چھپ نہیں سکتے. ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ میں بڑا گناہگار ہوں اور مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے گناہ نہیں چھوڑتے. تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو، نبی پاک نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، گناہوں سے بچنے کا کہا ہے، نبی پاک نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے، تو گناہوں سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ کہتا نہیں میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اس بزرگ نے انتہائی خوبصورت بات کی. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم گناہ کرو لیکن گناہ کرنے کے لیے تم ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے. اب چاہے جتنے مرضی گناہ کرو پھر اجازت ہے. اب وہ بندہ تو آنکھوں سے آنسو جاری کہ میں کون سی جگہ ڈھونڈوں. یہ تو حیران کن بات ہو گئی کہ میں اتنے عرصے تک کیا کرتا رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے.
کیسے چھپ سکتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ لہذا اس نوجوان نے اس بزرگ کے پاس اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کی اور آئندہ ہمیشہ گناہوں سے بچ گیا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں گناہ بڑے کرتا ہوں، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، اور میں گناہ کثرت سے کرتا ہوں، جتنے مرضی گناہ کر لوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نہیں آتا، نہ میری روزی بند ہوئی، نہ میری روٹی بند ہوئی، نہ میں بیمار ہوا، نہ میرے گھر میں کوئی عذاب آیا، نہ میرا نقصان ہوا، گناہ جتنے مرضی کر لوں مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ تو آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ گناہوں پر عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو حساب لے گا، دنیا میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ انسان کو ایک کہہ لیں کہ جیسے دھچکا لگتا ہے کہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا خوشحال ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خوشحالی والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی سزا دی گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر کتنی بڑی سزا دے دی ہے۔ اور وہ پریشان کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں بیمار ہوں، نہ کوئی معاملہ، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی توفیق چھین لی ہے، سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی توفیق، گریہ وزاری، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کو بازو کا جتنا مرضی گناہ گار ہو، اپنے گناہ پر اس کو نا شرم ساری محسوس ہوتی ہے کہ یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے دل کے اندر، کسی کو بتانے کے بعد اس کو دل کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہ بزرگ نے فرمایا کہ تجھ سے یہ سب چیزیں چھن چکی ہیں، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے در پر نہیں بلاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ نہیں کرتا، یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا تجھے مل چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت، اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق چھین لی ہے۔ اس لیے اب نہ تیرا کبھی آنسو گرے گا، نہ تجھے رونا آئے گا، نہ تجھے شرم ساری ہوگی، زندگی گزارتا چلا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تجھے مزید جو سوچتا ہے کہ تجھے عذاب نہیں آیا، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ تیرا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہماری زندگی ایسی ہو چکی ہے، دین سے دوری ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ علماء کرام عطا فرمائے ہیں، حفاظ کرام عطا فرمائے ہیں۔ قرب قیامت میں یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ ڈیٹا سیو کرنے کے لیے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سافٹ کاپی، ایک ہارڈ کاپی، جس میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام پہ بتاتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم دیکھیں ہارڈ کاپی ہے، ہمارے پاس موجود ہارڈ کاپی ہے کتابی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یار ہم نے ہی اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا، ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قرب قیامت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے یہ صرف صفحات ہماری نظر میں رہیں گے، الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ تو اب ہم اس سے یہ کیا سیکھتے ہیں کہ سافٹ کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ سافٹ کاپی کیا موجود ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ حفاظ کرام ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے دل میں بسا لی ہے، سافٹ کاپی ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ الکریم ان کے سینوں میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اپنی اولاد کو نیکی کی طرف بھیجنے، قرآن پاک کا حافظ بنانے، عالم دین بنانے کا شوق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کو یہ مبارک ہو کہ ماشاءاللہ اجاز بھائی کے دو شہزادے ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے، اور مزید خوشی کی بات کہ انہوں نے اپنا تیسرا شہزادہ بھی مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کے لیے داخل کروا دیا۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے ان کے اوپر، اس گھر میں کیسی رحمتیں ہوں گی، کتنے خوش نصیبوں والا گھر ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ہر گھر کے اندر حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، تاکہ وہ ہماری تربیت کر سکیں۔ آج کل کے دور میں تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ ایک کی بات سنیں گے اس طرف چلے جائیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے اس طرف چلے جائیں گے، تیسرے کی بات سنیں گے اس طرف چلے جائیں گے۔ تو جب ہمارے گھر کے اندر بعمل حافظ قرآن، بعمل عالم دین ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہم ان فتنوں سے بچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا، بیٹھنا، ان بچوں کا حفظ قرآن کرنا قبول فرمائے، اور آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ کے بالکل قریب عباسیہ ٹاؤن میں
عباسیہ پل کے قریب فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ موجود ہے. آپ تمام احباب کو دعوت ہے اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کروائیں. 2 سال ایسٹیمیٹڈ لگتے ہیں. بچے کا اپنا ذہن بھی ہوتا ہے. بچہ چاہے تو 6 ماہ میں بھی حفظ قرآن کر سکتا ہے, بچہ چاہے تو 9 ماہ میں بھی حفظ قرآن کر سکتا ہے. ہمارے ادارے کے اندر 6 ماہ والے حافظ قرآن بھی موجود ہیں, 9 ماہ والے حافظ قرآن بھی موجود ہیں, 2 سال والے 1.5 سال والے حافظ قرآن بھی موجود ہیں. ابھی الحمدللہ رب العالمین 2024 کے اندر اسی فیضان مدینہ کے اندر حفاظ کا تقسیم اسناد اجتماع ہوا, جس کو دستار بندی بھی کہا جاتا ہے عام الفاظ کے اندر, ہم سب کو جس کا پتہ ہے. اس کے اندر الحمدللہ 200 حفاظ کو ہم نے اسناد پیش کیے ہیں. 200 حفاظ 2 تحصیلوں سے, سعدکباد اور رحیم ارغانی 2 تحصیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے 200 حفاظ اس سال کے اندر 2024 میں بنائے ہیں. تو آپ تمام احباب کو دعوت ہے کہ وہاں پر آئیں, اپنے بچوں کو داخل کروائیں. الحمدللہ اس شہر کے اندر دعوت اسلامی کے 5 ادارے موجود ہیں جہاں پر حفظ قرآن بچوں کو کروایا جاتا ہے. اس کے ساتھ درس نظامی کے لیے ایک اور ادارہ ہمارا جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے, جو حفظ قرآن کے بعد بچے انشاءاللہ الکریم جس کا ذہن بنے وہ جامعۃ المدینہ بھی جاتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم امید کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں تعاون کریں گے, اپنے شہزادوں کو شہزادیوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا, یہ باتیں سننا کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے.